لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 7 نومبر 1986 ہم یہاں جامعہ حدیقۃ القرآن فخر غلام پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اس پروگرام کو منتظمین حضرات نے
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون کیا ہے۔ جامع حدیقت القرآن اور اس نشست کا عنوان سیرت سرور کائنات بڑا خوبصورت امتزاج ہو گیا ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس امتزاج پر آپ سے حسب حال گفتگو کر سکوں۔ نبی کی سیرت کا صحیح آئینہ اور ترجمان قرآن ہے، اور قرآن در حقیقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے موقف پر مشتمل حقائق کا مجموعہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو بھی ہیں، اہل ایمان کی روحانی ماں ہیں، علم، فراست، ذکاوت اور تدبر کی بادشاہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ آپ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے باخبر فرمائیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب تھا، کان خلقہ القرآن، قرآن کا مطالعہ کیا کرو، کہ قرآن کے ہر ورقے پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ اس سے بہتر کوئی انڈیکس نہیں ہے جمال و کمال و قیل و قال مصطفیٰ کو سمجھنے اور پرکھنے کا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں قرآن کریم فرزندان اسلام کی متاع عزیز تو ہے ہی، مسلمانوں کا سرمایہ تو ہے ہی، لیکن آپ غور فرمائیے تو قرآن کریم پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ یہ انسانی وقار کا علم بردار ہے، انسان کی عزت نفس کا محافظ ہے، انسانی حقوق کی عالمی سطح پر بات کرتا ہے، ظالم کا ہاتھ روکتا ہے اور مظلوم کے حق میں آواز بلند کرتا ہے۔ ایک بیرونی سفر میں قرآن کریم سے متعلق گفتگو کے دوران اس اجلاس میں
چرچ کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے، عیسائی بھی آئے ہوئے تھے۔ ویسٹ انڈیز کے جزائر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے باربیڈوس، وہاں پر میں نے چرچ کے نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری آنکھ کا پانی خشک نہیں ہو گیا اور تم میں دوست شناسی کا کچھ شعور باقی ہے تو دیکھو قرآن تمہارا بھی محسن ہے۔ قرآن کریم حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے یہودیوں کے دل آزار الزامات کے جوابات جس وزنی دلائل سے دیتا ہے، اس ضمن میں قرآن کریم کا جو ٹھوس موقف ہے، میں نے انہیں دعوت فکر دیتے ہوئے کہا کہ تم بائبل لاؤ، میں قرآن لاتا ہوں، میرا دعویٰ ہے بائبل نے عیسیٰ و مریم کی حمایت میں اتنا پرجوش موقف اختیار نہیں کیا ہوا جتنا قرآن کریم نے عیسیٰ و مریم کا دفاع کیا ہے۔ علی نبینا وعلیہم التسلیم۔ پھر قرآن کریم کی وسعت ظرف دیکھیے، صرف ایک سورت ہے قرآن کریم میں جو کسی عورت کے نام پر نازل ہوئی، فرزندان اسلام جذباتی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ وہ سورت خاتون اول ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر نازل ہوتی، یا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر نازل ہوتی، یا سیدہ زینب، سیدہ حفصہ یا ام حبیبہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کے نام پر نازل ہوتی، مگر نہیں، وہ ایک سورت قرآن کریم میں جو کسی عورت کے نام پر نازل ہوئی ہے وہ سیدہ مریم کے نام پر نازل ہوئی ہے، سورہ مریم۔ بے شک سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مسلمانوں کو بھی عقیدت ہے، لیکن نظریاتی اعتبار سے یہ کردار تو عیسائیت سے متعلق ہے۔ یہودیوں نے سب سے پہلے جب ان مقدس کرداروں پر دل آزار الزامات کی سنگباری کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ کا کہا، سیدہ مریم علیہ السلام کے کردار پر انگشت برداری کی۔ عزیز دوستو، بائبل نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صرف یہ کہہ کر اکتفا کیا کہ المسیح ابن اللہ،
اور یہودیوں کے ان الزامات کے جواب میں کہ جو انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پر لگائے تھے، بائبل کے پاس کوئی وزنی مواد نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم وکیل صفائی کی حیثیت سے فکر و نظر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کر دعوت دیتا ہے پوری انسانیت کو۔ ضمناً یہودیوں کی بد زبانی کا جواب بھی ملتا ہے، لیکن قرآن کریم پوری انسانیت کو دعوت فکر دیتے ہوئے اس عفیفہ کا دفاع کرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی صداقتیں جب نازل کی ہیں تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو بطور خاص خطاب کرتے ہوئے سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب قرآن کے آئینے میں آپ سیدہ مریم کی عظمتوں اور صداقتوں کی تابانی دیکھیے، ان کی شخصیت کی پاکیزگی دیکھیے، خود بھی محسوس کیجیے اور عالم انسانیت تک بھی پہنچائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ایک مستقل چیپٹر ہے یہ نہیں کہ ضمناً کچھ کہا اور گزر گیا قرآن کریم۔ ارشاد ہوا اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ جب وہ پاک باز خاتون اپنے خانگی ماحول سے خلوت کی طرف کنارہ کش ہوئی، اپنے مسکن کے شرقی حصے کی طرف کنارہ کش ہوئی، رب العالمین نے فرمایا وقت آ گیا کہ ہم دنیا انسانیت کے سامنے اپنی تخلیق کا ایک اور کرشمہ ظاہر کریں۔ ایک کرشمہ تو یہ کہ حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، پھر سیدہ حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، اب تیسرا رخ باقی تھا کہ کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہو، اس کا وقت آ گیا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے مریم کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا روح الامین، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
لیکن اسے انسانی لباس میں سیدہ مریم کے پاس بھیجا تھا تو نوری، لیکن حق تعالی نے حکمت و مصلحت کے تحت اسے انسانی لباس میں بھیجا، بشریت کے لبادے میں بھیجا، اور پشاور کے روشن ضمیروں، قرآن کریم کی دیانت دیکھیے کہ جب کوئی نوری لباس بشر میں بھیجا گیا تو قرآن کریم نے اسے معمہ نہیں رہنے دیا، صاف بتا دیا کہ یہ حقیقت میں نوری ہے، لباس بشر میں آیا ہے، واضح کر دیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ قرآن کریم نے صاف بتا دیا کہ یہ اصلی بشر نہیں ہے، نقلی بشر ہے۔ سیدہ مریم کے پاس آنے والا اللہ کا نمائندہ روح الامین، جو بظاہر انسان نظر آتا ہے، بشری لباس میں آیا ہے، قرآن کریم نے واضح کر دیا یہ نقلی بشر ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسلوب میں جگہ جگہ یہ واضح کیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں۔ هل كنت إلا بشرا رسولا۔ یہاں پر ٹھوکر لگی ہے بعض اجمی بیماروں کو۔ انہوں نے کہا نہیں، جس طرح سیدہ مریم کے پاس نوری آیا تھا لباس بشر میں، ہمارے پاس بھی اللہ کا رسول لباس بشر میں آیا ہے، لیکن در حقیقت بشر نہیں ہے۔ عزیز دوستو، میں یہ بار بار کہا کرتا ہوں، قرآن فہمی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے کہ اسے قرآن سمجھ میں آ جائے۔ عجم میں بہت سی بیماریاں اس لیے پھیلی ہیں کہ قرآن کو سمجھا نہیں گیا، پڑھا گیا، چوما گیا، اس کی قسمیں کھائی گئیں، اسے زرین غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں میں سجایا گیا، لیکن سمجھا نہیں گیا، جس سے ذہنی بیماریاں پیدا ہوئی۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی اللہ نے جنہیں توفیق بخشی ہے، وہ جھوم اٹھتے ہیں قرآن کریم کی اس بلاغت پر کہ جب کوئی نوری لباس بشر میں آتا ہے تو قرآن اسے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہتا ہے، اور جب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کراتے ہیں تو پوری وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں بشر ہوں، بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہوں، خاکی ہوں، اور ویسے بھی میں نے پہلی ملاقاتوں میں بھی شاید کسی موقع پر عرض کیا کہ اللہ کی تمام مخلوق میں بشر افضل ترین مخلوق ہے۔ اس کی عظمت کا مقابلہ نہ ناری کر سکتے ہیں نہ نوری کر سکتے ہیں۔ اجرائے نبوت نہ نوریوں میں ہوا ہے نہ ناریوں میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، وہ سب خاکی مخلوق میں سے بشر تھے۔
کوئی نبی نہ نوری تھا نہ ناری تھا. اور میں کہا کرتا ہوں خاکیوں میں جو انبیاء آئے ہیں ان سب کا تتمہ تو ہو گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اب خاکیوں میں سے تو کوئی قیامت تک نبی نہیں آ سکتا. یہ مسٹر قادیانی اگر اس کو نبی بننے کا شوق ہے تو پھر اسے ناریوں میں سے ہی ہونا پڑے گا. اور ناریوں کا سرغنہ ہے مسٹر شیطان، خان بہادر شیطان. تو یہ شیطان کی پرمیشن سے آئے ہیں. عزیز دوستو، آپ کو یاد ہوگا میں یہ بھی تجزیہ کبھی کبھی عرض کرتا ہوں پھر ذہن میں بٹھاتا جاؤں کہ عجم کے جن بیماروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ بشریت سمجھ میں نہیں آئی، اصل میں یہ بیچارے خود مقام بشر سے ناواقف ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں بشر کی عظمت کیا ہوتی ہے. یہ سمجھتے ہیں دو آنکھوں والے، دو پاؤں والے، دو بازوں والے، ایک سر والے ڈھانچے کو بشر کہتے ہیں، جو بول و براز سے بھرا ہوا مجسمہ ہو. اور قرآن کریم ان ڈھانچوں کو بشریت کا معیار قرار نہیں دیتا. قرآن تو ایسے ڈھانچوں کو کل انعام کہہ کر بھی چپ نہیں رہتا، بل ہم ازل کہتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللہ نے نارے جہنم کے لیے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ایندھن تیار کیے، موٹے موٹے ایندھن. دیکھیے نا، چھوٹی آگ میں چھوٹی لکڑی، اور انگیٹھی بڑی ہو، شعلے زیادہ ہوں تو وہاں پھر لکڑیاں بھی موٹی موٹی ڈالی جاتی ہیں. بڑے پلے ہوئے ڈھانچے تیار ہیں جہنم کے لیے. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے سینوں میں دل ضرور ہیں لیکن تفقہ سے خالی. ان کے چہروں میں آنکھیں ضرور ہیں لیکن بصیرت سے خالی. ان کے کان سنتے ضرور ہیں لیکن سماعت حق سے محروم. چمڑی تو سفید ہے، آنکھیں بھی موٹی موٹی ہیں گدھے جتنی، سنتے بھی بڑے تیز ہیں، حساس ہیں. لیکن قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو مویشیوں اور بہائم سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کیا. تو میں کہا کرتا ہوں جب تک کوئی مقام بشریت سے واقف نہیں ہوگا اسے یہ راز سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ احساس کمتری کے مریض، کمپلیکس فیلنگز کے بیمار ہیں.
اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اور اپنے کردار کے انہیں گھاؤ نظر آتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بشر ہیں، نبی بشر نہیں ہوتا۔ اور میں کہا کرتا ہوں تم بشر نہیں ہو، نبی تو بشریت کا سرمایہ ہوتے ہیں، نبی تو بشریت کا افتخار ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی بشریت سے تو بنی نوع انسان کو عظمت ملتی ہے۔ اسد فیوز کرے مصطفیٰ کے کیا کہنے، بشر کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر سچا بشر ہے، فاروق اعظم بشر ہیں، عثمان ذو النورین بشر ہیں، علی المرتضی بشر ہیں، خالد بن ولید بشر ہیں، طلحہ زبیر عبد الرحمن ابن عوف سلمان و بلال و حسن و حسین بشر ہیں۔ فرشتوں سے کہیے کہ ان خاکیوں کی عظمت کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ اللہ نے جو مقام ان خاکیوں کو عطا کیا ہے، یقین کیجئے نوری رشک کرتے ہیں ان کے عروج پر اور ان کی بلندیوں پر۔ قرآن پاک نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سیدہ مریم نے اپنے سامنے اجنبی کو دیکھا، بتقاضۂ بشریت وہ پاک دامن گھبرا گئیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، گھبرا کر فرمانے لگی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے مجھے وہ بچائے، اگر تیرے دل میں خوف خدا کی کوئی رمق ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ اللہ کے فرستادہ نمائندہ نے محسوس کیا کہ مریم گھبرا گئی ہے، فوراً وضاحت کی انا رسول ربی کی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ظالم نہیں ہوں، تیری پاکیزگی کو داغدار کرنے نہیں آیا، میں تو عرش بری کا نمائندہ ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے پاک باز بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ سیدہ مریم کی حیرت کی انتہا نہ رہی، فرمانے لگی بیٹا کیسے، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے تو غیر محرم کا قرب آج تک نصیب نہیں ہوا، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ کے فرستادہ نے وضاحت کی، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ کا فیصلہ ہے، رب العالمین نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی اس تخلیق کو دنیا کے لیے کرشمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کرشمے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، تو اب بغیر باپ کے تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا پر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا،
یہ فیصلہ ہو چکا. آپ کے اضطراب یا بے قراری سے یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں، ہو چکا. قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. سیدہ مریم نے بچے کے آثار محسوس کیے تو آبادی سے ویرانے کی طرف چلی گئیں. ویرانے میں جا کر ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ تکیا لگا کر بیٹھ گئیں اور ماتھا پکڑ کر رونے لگیں. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا. میرے رب، شادی کے بغیر بیٹا ہوگا تو قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے تانوں کا جواب دوں گی. اے کاش اس دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی، نیز تو نابود ہو چکی ہوتی. طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، انگشت برداری ہوگی، نہ معلوم لوگ کیا کہیں گے، کیا رائے قائم کریں گے. قرآن کہتا ہے بے قرار مریم کو تسلی دیتے ہوئے رب العالمین نے واضح کر دیا اگر ہم بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے ہیں تو تیری آن کی بھی حفاظت کریں گے. سیدہ مریم کو حکم ہوا اسی سوکھی ہوئی کھجور کے سائے میں یہیں بیٹھی رہو. زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، وہ ہم تیرے قدموں میں پیش کریں گے. غذا ضروری ہے، اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلائیے، یہ تازہ کھجوریں گرائے گی. سوکھی کھجوریں ہی گرا دیتی، لیکن روتا بن جلیا، سوکھی کھجور تازہ کھجوریں گرائے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے اور نو مولود کی جبین کے حسن و جمال کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. اور اگر قوم میں سے کوئی شخص نظر آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا میں روزے دار ہوں. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. روزہ دار ہوں، بولنا نہیں ہے مجھے، آپ چپ رہیے گا، ہم خود تیری برات اور تیری تطہیر کا اعلان کروائیں گے. سیدہ مریم نو مولود کو لے کر قوم کے سامنے آئیں. قوم تو دیکھتے ہی بھڑک اٹھی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن
تیرا تو باپ نیک نام، تیری ماں نیک نام، اتنے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیری شادی نہیں ہوئی، بیٹا کہاں سے آیا؟ آفاقی ہدایات کے مطابق سیدہ مریم نے نامولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرا سر نہ کھاؤ، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہتی ہے ہم بچے سے کیسے باتیں کریں؟ نامولود بولنے کے قابل کہاں ہوتے ہیں کہ ہم اس سے اتنا سنجیدہ سوال کریں؟ خود بچنا چاہتی ہو، تیرے پاس شاید کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہمیں ٹالنا چاہتی ہو کہ ہم اس بچے سے باتیں کریں، لیکن ہمیں عقل ہے، شعور ہے، بچے سے ہم باتیں کریں؟ پاگل ہیں ہم۔ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ بے شک اس عمر میں بچے نئی باتیں کیا کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہے، آج مریم کی صفائی میں تجھے وکیل بناتا ہوں، بول، اور بول بھی اس طرح کہ تیری گفتار تاریخ کا سرمایہ بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نومولود عیسیٰ نے شہادت کی انگلی اٹھا کر نعرہ لگایا، قال انی عبد اللہ۔ یہ انداز خطابت کہاں سے سیکھا؟ اصل میں یہ حسن فطرت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ دلوں میں اتر جانے والے یہ انداز مکتب میں اور یونیورسٹی میں نہیں ملتے، یہ حق تعالی جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ شہادت کی انگلی بلند کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ میری ماں کے کردار پر شبہ کرنے والوں، میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، عبدیت کا مثالی نشان ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے، تمہاری زندگی کے اور تمہاری فکر کے کس بل نکالنے کے لیے، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے کتاب ملنے والی ہے، کانسٹیٹیوشن بک ملے گی مجھے، جس سے میں تمہیں سیدھا کروں گا۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے اور برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، اینما کنت کا جملہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے،
کسی اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا اینما کنت، میں جہاں ہوں گا برکت والا رہوں گا. اور یہ جملہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اس لیے ادا کروا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک مرحلہ فرش زمین سے تعلق رکھتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مرحلہ آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے فرمایا اینما کنت، میں جب تک زمین پہ رہوں گا تو برکت والا ہوں، اور جب آسمان پر اٹھایا جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی طرف ترغیب دوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ترغیب دوں گا. یہ حکم ملا ہے مجھے اللہ کی طرف سے کہ میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ترغیب دوں. بندوں کے آستانوں پر نہیں، اللہ کے در پہ جھکنے کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا. خود کدی نشین ہو کر نہیں بیٹھ جاؤں گا، تعویذ گنڈے کا کاروبار نہیں کروں گا، انسان کی جبین اللہ کے در پہ جھکاؤں گا. یہ مشن ہے، یہ پروگرام ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب تک زندہ رہوں گا یہی مشن جاری رکھوں گا. عزیز دوستو، آپ نے دیکھا قرآن کریم نے سیدہ مریم کی پاکیزگی اور سیدہ مریم کی تطہیر کو بیان کرنے کے لیے کتنا دل نشین اسلوب اختیار کیا ہے. بے شک اختصار کا حسن بھی ہے، انداز بیان میں اختصار کا حسن بھی ہے، لیکن وضاحت بھی ہے. کوئی پہلو تسنا نہیں رہنے دیا قرآن کریم نے. اس حد تک بات کی وضاحت کر دی کہ جس حد تک انسانوں کے اذہان و قلوب مطمئن ہو پائیں، بڑی وضاحت کے ساتھ. تو جو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں مریم کی پاکیزگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے، وہ قرآن کریم فرزندان اسلام کی روحانی ماں اور اسلام کی مریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور تطہیر کو کیسے اہمیت نہ دیتا. سیدہ مریم کی برات میں سورہ مریم نازل ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں سورہ نور نازل ہوئی. سیدہ مریم پر یہودیوں نے بدزبانی کی اور الزام عائد کیا، اور سیدہ عائشہ پر منافقین نے، یہودیوں کے ایجنٹوں نے یا یہودیوں کے بیٹوں نے بدزبانی کی اور الزامات عائد کیے. جس طرح کہ حضرت مریم عظیم بھی ہیں اور مظلوم بھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عظیم بھی ہیں اور مظلوم بھی. میں تو عرض کیا کرتا ہوں عزیز دوستو، کسی کی عظمت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی پہلو سے مظلوم بھی ہو. جو مظلوم نہ ہو وہ عظیم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم ہیں. عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر پہ ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پوری انسانی برادری میں
یہ انفرادیت رکھتے ہیں کہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، عثمان کے سوا پوری انسانیت میں یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے متعدد بار اپنی اخروی کامیابی کی خوشخبریاں سننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا، عثمان وہ صاحب شرم و حیا ہے، عثمان وہ شرافت کا پیکر ہے کہ جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں۔ کم و بیش 12 سال کی خلافت کا دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے، اور یہ فتوحات کا دور ہے۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں بڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جام شہادت پی کر راہی خلد بری ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے بسیرا کیا ہے، تو اس وقت اسلامی سلطنت کی سرحدیں اور وسعتیں کم و بیش 24 اور 26 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ 24 سے 26 لاکھ مربع میل تک۔ لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ سرحدیں بڑھیں اور اسلامی سلطنت کی وسعتیں 44 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی۔ کتنی؟ 44 لاکھ مربع میل تک۔ دشمنان اسلام کے خلاف پہلی راستے سے عسکری پیش قدمی کا آغاز حضرت عثمان کے زمانہ میں ہوا۔ پہلی راستوں سے جہاد فرزندان اسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فتح کی جو بشارت سنائی تھی اور اس میں شرکاء سب کے سب کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ بھی حضرت عثمان ابن عفان کے زمانہ میں پوری ہوئی۔ عظیم اتنے اور مظلوم اتنے ہیں کہ عجمی درندوں یہودی ایجنٹوں نے مدینۃ الرسول پر یلغار کر کے 40 دن کے اس بھوکے پیاسے کو، جن پر 40 دن آب و دانہ کی بندش رہی، انتہائی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ اہل دانش کے لیے ایک بات کہتا ہوں، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک پیشہ ور مفکر صاحب ہیں، کتابیں لکھ لکھ کر انہوں نے تاریخ کے بدبودار مواد کو آڑ بنا کر صحابہ رسول پر تنقید کے نشتر چلائے۔ پہلے یہ جواز پیدا کیا ہے کہ صحابہ پر تنقید ہو سکتی ہے، اور پھر تنقید کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی روایات لائے کہ جن کی روح سے صحابہ رسول ملزم ٹھہرے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب تلاش کرتا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، ہم ان میں خوبیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں خوبیوں کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جنہیں بغض ہے انہیں حضرت عثمان میں عیب نظر آتے ہیں۔ نظر آتے ہیں بھئی، جنہیں بغض ہے انہیں عیب نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے تاریخی حوالے جمع کیے اور بڑے نفیس انداز میں ادب و انشاء کے لہجے میں لکھتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو تھی
کہ لوگوں نے بغاوت کی اور پھر انہیں قتل کر دیا. اگر ان میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو لوگ انہیں قتل کیوں کر دیتے؟ تو میں نے کہا اگر کسی کا مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جانا اس کے ملزم ٹھہرنے کی دلیل بنتا ہے تو پھر صرف حضرت عثمان تو مقتول نہیں ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مقتول ہیں، شہید ہیں. کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مقتول ہیں، شہید ہیں. کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مظلوم ہیں، شہید ہیں. یہ باقی سب میں نہ کوفے کے شہید میں کوئی عیب نظر آتا ہے، نہ کربلا کے شہید میں عیب نظر آتا ہے. صرف حضرت عثمان کے مقتول ہونے کو ان کے ملزم ٹھہرانے کی دلیل قرار دیا جا رہا ہے. ان کا قسمت اندیزہ صرف سبائیت کی خدمت کرنے کے لیے اور رازیوں کے ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے صحابہ دشمنی کے جنون میں تاریخ کے من گھڑت حوالوں کو آڑ بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کے بستر چلائے جاتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو صرف قابل تعریف سمجھتے ہیں، قابل تنقید نہیں سمجھتے. صحابہ قابل تعریف. کیا خیال ہے آپ کا؟ تھکے بیٹھے ہو ویسے؟ آج تھکا ہوا تو میں ہوں. رات اس وقت ہم ملتان سے بھی تقریباً 125 میل دور تھے، بلوچستان کی طرف. وہاں سے ہم نے رات کو پھر سفر کیا، ملتان تک آئے. ملتان سے پھر جہاز سے راولپنڈی آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے یہ فوکر کے سفر سے بچائے اللہ تعالیٰ. کبھی کبھی مجبوری میں سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ تو پھر مجبوری ہوتی ہے نہیں. اب چترال جانا پڑا تو اس پہ سفر کیا. یہ مدنی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے کیسے سفر ہوا. یہ کم وقت کانپتا زیادہ ہے، چلتا کم ہے. ابھی پچھلے دنوں کراچی سے تربت وہ مکران جانا پڑا چترال کے بعد، تو پھر وہاں بھی فوکر سے واسطہ پڑا. آپ کے قریب تو فوکر نے سجدہ کر دیا، زمین بوس ہو گیا. جی ہاں، فوکر نے ٹھوکر کھائی. تو آج جو جہاز آنا تھا اس نے براستہ یوب ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور آنا. نیچے فضا میں ہوا میں بھی لہریں ہیں. ایک دفعہ ہم اسی روٹ پر ملتان سے جا رہے تھے یوب، تو جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو اس نے لرزنا شروع کر دیا. پھر وہ تو ہم نے صبر سے کام لیا. جب واپس آنے لگے تو پھر اس نے لرزنا شروع کر دیا. میں نے پائلٹ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. آگے جا کر اس میں کارپٹ میں تو کہنے لگا جی اللہ کی شان ہے، وہ منواتا ہے. سائنسدانوں کی سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہوا کی لہریں اس قدر غیر متوازن ہو جاتی ہیں کہ جہاز کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، یہ کانپنے لگتا ہے. اب آپ دیکھیے جب یہ پہاڑی سلسلہ ختم ہو جائے گا، سیدھی زمین آ جائے گی تو ہوا میں لہریں بھی ختم ہو جائیں گی، جہاز نہیں کانپے گا. چنانچہ ہم نے دیکھا جب پہاڑی سلسلہ ختم ہو گیا تو اس میں بھی توازن آ گیا، قرار آ گیا. تو میں نے کہا پھر یہ جو تم مد و جزر کے مزے اٹھاتے ہو تمہیں نصیب ہوں، ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. چنانچہ براستہ راولپنڈی آیا ہوں. آپ کہیں گے بڑے ڈرپوک ہو، تو جی ہاں میں تسلیم کرتا ہوں، بس ڈرپوک ہوں. اصل میں اب باہر کا جب سفر ہوتا ہے تو وہ کئی گھنٹوں کا ہوتا ہے. یہی ویسٹ انڈیز جب گیا ہوں 10 گھنٹے لندن تک، اور لندن سے 14 گھنٹے لگے تھے. صرف ایک مقام پہ اترا، وہ 13 گھنٹوں کے بعد نیند آ گئی. 13 گھنٹوں کے بعد کم وقت اترا. 450 کے قریب اس میں پیسنجر تھے. جمبو جٹ تھا اس کا، BOAC کا، برٹش ایئر ویز کا. اور آپ یقین کیجئے کہ صرف میں اس میں مشرقی تھا، باقی سارے وہ تم کے گورے من کے کالے کم وقت.
وہ بندر کی اولاد انگریز، کچھ وہ تھے اب بلیکی جو ہیں وہ کالے. یہ ویسٹ انڈیز میں بھی وہی ہے سب کالے. یہ جو آتے ہیں نہیں، یہ آپ کے کھیلنے کے لیے نہیں آتے. ہاں خوب کالے ہیں، چمکتی ہے ان کی سیاہی. ایسے کالے نہیں ہیں، سیاہی چمکتی ہے. تو 13 گھنٹے کے بعد ہم وہاں اترے اور پھر اس کے بعد منزل مقصود پر پہنچے 14 گھنٹے کے بعد. لیکن وہ ٹھیک ہے، سفر ہوتا رہتا ہے. یہ تو جھنجھوڑ دیتا ہے وقت. میں نے شاید آپ کو پہلے کہیں بتایا ہو کہ ہمارا ایک جدید تعلیم یافتہ لمبے بالوں والا نوجوان میرے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھا تھا. کچھ ضرورت سے زیادہ کامریڈ اور سرخ نظریات کا حامل مجھے کہنے لگا جی یہ آپ اندیکھا خدا کب تک منواتے رہیں گے؟ دنیا تو حقیقت پسندی کو اپنا رہی ہے اور جو چیز نظر نہیں آتی ہمیں آپ وہ منوانا چاہتے ہیں، یہ کب تک ہوگا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا جب نظر نہیں آتا تو ہم مانے کیوں؟ میں نے کہا یہ ہوائیں چل رہی ہیں، نظام باد و باران ہے، نظام لیل و نہار ہے، یہ صبح و شام کا سلسلہ ہے. پوری کائنات ایک ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے. اس سے آپ کو خدا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہنے لگا جی یہ تو فطرت ہے، یہ تو فطرت سے ایسا ہو رہا ہے. میں نے بڑی دلائل دیے لیکن نہیں سمجھا. اسی فوکر نے اسے سمجھایا. ہم جب ڈیرہ اسماعیل خان سے روانہ ہوئے پشاور کے لیے، گرمیوں کا موسم تھا، راستے میں اندھیری آ گئی اور اس نے پھر پرندے کی طرح کلا بازیاں شروع کی. بالکل نیچے چلا جائے، پھر بالکل اونچا، اور کبھی یوں ہو جائے کبھی یوں ہو جائے. وہ باندھے ہوئے ہیں، بیلٹ باندھے ہوئے ہیں اور اگلی سیٹ پہ سر رکھا ہوا ہے. اللہ اور میرے ساتھ یہ نوجوان، میں نے دیکھا سب سے زیادہ پسینہ اسی کو آیا ہوا اور آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر. مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا برخوردار اللہ میاں سمجھ میں آ گئے. کہنے لگا مولانا دعا کیجئے ہم زندہ پہنچ جائیں، زندگی خطرے میں ہے اور آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں. میں نے کہا چھیڑ نہیں رہا ہوں، ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سمجھ میں آ گئے. جب پشاور جہاز اترا باقی مسافر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، لیکن وہ نوجوان جہاز سے اترتے ہی زمین پر سجدے میں چلا گیا. اور یقین کیجئے جب سجدے سے اٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر مجھ سے آ کے ملا، کہنے لگا جی میں تو ایسے ہی بکتا تھا، آپ بھی معاف کیجئے. میں نے اللہ سے بھی معافی مانگی، آئندہ بھی معافی مانگوں گا. اس کی وہ قدرتیں اور اس کی مشیتیں، کون شخص ہے جو اس کا انکار کرے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا اقرار کرتا ہے. لیکن جان لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں مانتے. آج دنیا کی آبادی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں مانتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ مولوی صاحب نے بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کی عظمت مسلم ہو گئی ہے کہ وہ مظلوم ہے. تو جب کوئی عظیم ہوتا ہے تو مظلوم بھی ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی عظیم ہے اس قدر مظلوم بھی ہے. عظیم اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب انہیں حاصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات اپنی ازواج سے اجازت کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارے. فرمایا میری پسند ہے، میرا ذوق ہے،
کہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات حجرہ عائشہ میں گزاروں، اللہ نے اپنے محبوب کی پسند کو دائمی حیثیت دے دی، زندگی کے آخری لمحات بھی وہیں گزرے ہیں اور اب قیامت تک وہیں بسیرا ہو گیا۔ حضور جہاں آرام فرمائے وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عزیز دوستو کہ جو قرآن کریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدہ مریم کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے اس قدر ٹھوس موقف اختیار کرتا ہے، وہ قرآن کریم اسلام کی مریم، فرزندان اسلام کی روحانی ماں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تطہیر اور پاکیزگی کو کیسے اہمیت نہ دیتا۔ سورہ نور اتری، وہاں سورہ مریم اتری اور یہاں سورہ نور اتری۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سر بسجدہ اللہ کے حضور اشک بار ہیں، اللہ کے حضور آزمائش سے گزر رہی ہیں، مشکل گھڑی سے گزر رہی ہیں۔ کس سے مدد مانگ رہی ہیں؟ اللہ سے مانگ رہی ہیں۔ وفا غلام کے دوستو، اپنے آقا سے بھی مدد نہیں مانگتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد نہیں مانگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تو اشکبار آئیں، جب سنا کہ میرے خلاف منافقین نے پراپگنڈا کیا ہوا ہے، مہم چلا رکھی ہے، تو اشکبار آئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادہ صداقت میں آ کر صدیقی گھرانے کے اس کونے میں کہ جہاں تنہائی تھی، جہاں خلوت تھی، اس میں مصلی بچھایا اور اللہ کے حضور اپیل دائر کرتی، اللہ کے حضور۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم کا جب اللہ آپ کو فہم عطا فرمائے گا، آپ دیکھیے از آدم تا رحمت عالم تمام انبیاء علیہ السلام اپنے دل کی بات صرف اسی سے کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابراہیم کو اسماعیل نہیں پکارتا، یہاں تک کہ یعقوب کو یوسف نہیں پکارتا کہ بھئی میرا باپ نبی ہے، میں ادھر ادھر کیوں کسی کا نام لوں، اسی سے مدد مانگ لوں۔ مگر کس سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ ہی سے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور عجم کا بیمار نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مسجد سے نکل کے کہتا ہے بگر داو بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایسا نمک حرام ہے، ایسا جھوٹا ہے، ایسا ہر چائی ہے کمبا۔ نماز میں کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دیکھا ذرا دیر سے آیا ہوں تو ٹھنڈے ہو گئے فاروقی صاحب۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ پورا کر لیجئے پھر آگے بڑھیے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مسجد میں بھی، مسجد کے باہر بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، حضر میں بھی،
سفر میں بھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ایک روشن ضمیر نے کتنی پیاری بات کہہ دی. فرمایا چوتے غلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری. چوتے غلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری. مجاؤ از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ. جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، لا بت توڑتا ہے، لا غیر اللہ کے نقش مٹاتا ہے، لا مذہبی دکانداروں کا بزنس اجاڑتا ہے، لا جو تیرے لا بدستاری یا تنہا چے غمداری. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فارسی سمجھنا شروع کر دیا آپ نے. مجھے وہ پشتو سکھائے بغیر. چلو میں تو خوش تھا کہ اگر مجھے پشتو نہیں آتی تو آپ کو فارسی بھی نہیں آتی، لیکن آپ تو بازی لے گئے پھر. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. بیا تنہا چے غمداری جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو سینہ تان کے ڈرتا کیوں ہے. مجاؤ از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ. اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں. جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ، جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا، جب دامن پھیلانا ہو تو اسی کے در پہ دامن پھیلا. وعدہ پورا کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اللہ کے حضور اشک بہائے، اسی کو دل کی بات سنائی. الہ العالمین منافقین نے میرے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں، میری کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے. اگرچہ یہ بات نئی تو نہیں، مجھ سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف یہ پراپگنڈا ہوتا رہا، لیکن جب موسیٰ پر الزام لگا تو تو نے ان کی برات کا اہتمام کیا، جب یوسف پر الزام لگا تو تو نے ان کی برات کا بھی اہتمام کیا، جب مریم پر الزام لگا تو تو نے ان کی برات کا بھی اہتمام کیا. میرے معبود آج تیرے محبوب کی عائشہ اشک بہار آئی ہے اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں جب تک میری برات کا اہتمام نہیں ہوگا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی، کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گی. تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، تجھ سے ہی درد دل کہتی ہوں. رو رہی ہے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کے آگے؟ اسی کے آگے رویا کرو، اسی کے آگے اشک بہایا کرو، اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو، ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں، دامن خالی کرنے والے بہت، بھرنے والا کون؟ دامن خالی کرنے والے بہت۔ بیٹھے ہوئے ہیں فنکار، چنڈیاں لہرا رہی ہیں، زلفیں جا رہی ہیں، چادریں اوڑھی ہوئی، قبریں سجائی ہوئی، جھنڈیاں لہرائی ہوئی، چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہو گئی۔ اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، کیونکہ پکارنا عبادت ہے، پکارنا پیرا مدد کر، شرک کی تص کی تص شرک کی تص، کیونکہ پکار عبادت ہے، پکار۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ادعونی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں۔ تو کسے پکارا جائے مشکلات میں؟ قادر کو یا عبد القادر کو؟ ذرا حرارت فضا میں تحلیل کر دو، ہاں ذرا حرارتیں، یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مشکلات میں کام آنے والا کون؟ روشن ضمیر نے کہا نہ مجاؤ از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ شقی دانم دری عالم کہ لا مسجود اللہ ولا معبود فی الکونین لا موجود اللہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود، نبی مسجود، رسول مسجود،
تو پھر کاماں والی سرکار کیسے مسجود ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں، اپنی زمین کی نیاز مندیاں اللہ کے لیے وقف کرنی ہوں گی۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے۔ جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کریں ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں ان پر جزاک اللہ، یہی بات ہے۔ یہ عاشق بنے پھرتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملعون، تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملعون۔ ڈبل ملعون نا؟ اچھا ڈبل۔ انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ معبود کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر، درد دل سنایا ہے علیم بذات الصدور کو۔ سورہ نور آئی، قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے، پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے، گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ قرآن اور کلام فطرت ہے یہ۔ اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو، لیکن اگر تم تاڑ جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ سمجھے ہو کہ نہیں؟ کلام فطرت ہے نا قرآن کریم۔ قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے، کلام فطرت ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے، ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے، طے ہو گیا۔ والطیبات للطیبین، پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے۔ رب العالمین نے جرا کے لہجے میں سیدہ عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے واضح کیا، جس نے اس عفیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو، عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو، وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کا نظارہ کرے، جس کا شوہر محمد معصوم، وہ بیوی کیسے نہ محفوظ۔ محمد معصوم ہے، عائشہ
محفوظ ہے. چرا کے انداز میں رب العالمین نے برات کی. اولئک مبرؤون مما یقولون. میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی آبرو بے داغ ہے، نبی کی آبرو کا دامن پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد دی. ابو بکر کی لخت جگر تجھے مبارکباد دیتا ہوں. موسیٰ پر، مریم پر، یوسف پر الزام بھی فرش والوں نے لگایا، وکالت بھی فرش والوں نے کی، لیکن یہ تجھے اللہ نے عزت بخشی ہے کہ الزام فرش والوں نے لگایا، وکالت عرش والے نے کی. سیدہ مریم کی برات میں عیسیٰ بولے، حضرت موسیٰ کی برات میں ایک عورت وکیل صفائی بنی، یوسف کی وکالت میں ایک لڑکا وکیل صفائی بنا. لیکن ابو بکر کی لخت جگر یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ تیری برات میں اور تیرے کیس میں اللہ وکیل صفائی بن گیا. کیوں کہ عنوان ہے، یہ گونجیں گے کشمیر سے کراچی تک انشاءاللہ، بلکہ شرق سے غرب تک، عرب سے عجم تک، قرۂ ارض کے کونے کونے میں انشاءاللہ یہ اجالوں کے پیغام گونجیں گے. اور سیدہ عائشہ کے دشمنوں کو، سیدہ عائشہ کے مخالفین کو، اس عفیفہ پر بد زبانی کرنے والے سنگ دل انسان نما درندوں کو انشاءاللہ اس ملک کے ایک چپا زمین پر بھی ٹھکانے کو جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اب تک قول تھا، اب عمل کا زمانہ شروع ہوگا. قول تھا، اب تک سمجھایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ بعد آ جاؤ بد زبانیوں سے، لیکن یہ بد زبانیوں سے بعد نہیں آئے. انہوں نے بد زبانی کو مذہب قرار دینے کی کوشش کی کہ یہ بد زبانی ہمارا مذہب ہے. لیکن مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت یہ ثابت کر کے رہے گی انشاءاللہ کہ بد زبانی مذہب نہیں، بد زبانی تخریب ہے، بد زبانی شرافت نہیں، بد زبانی ثقافت ہے، بد زبانی انسانیت نہیں، بد زبانی شیطنت ہے. اور جو بد زبانی کرتا ہے صحابہ رسول پر، امہات المومنین پر، وہ مذہب کا علمبردار نہیں ہے، وہ تخریب کار ہے. اور تخریب کاروں کا گریبان انشاءاللہ پاکستان کے محب وطن غیور مسلمان تار تار کرنا جانتے ہیں. میرے عزیز دوست، اس کے لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرا پیغام آپ کی خدمت میں پہلے بھی ہے کہ اپنے جذبات کو منظم کر لیجئے ذرا. منظم جذبات تو بڑے اچھے ہیں لیکن ذرا منتشر ہیں. انہیں نظم و ضبط کے سلسلے میں لے آئیے، پھر انشاءاللہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. صرف پشاور میں نہیں، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، کوئٹہ میں بھی وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. اللہ کے فضل سے آپ اس ملک کی 95% اکثریتی آبادی ہے. آپ کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں پیغمبر کا فرمان ہے. انشاءاللہ آپ کے راستے میں جو قوت رکاوٹ بنے گی اڑ جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم بے شک پوری انسانیت کا سرمایہ ہے. قرآن کریم نے پھول کھلائے ہیں، قرآن کریم نے گلشن سجائے ہیں، قرآن کریم نے باغ مہکائے ہیں. قرآن کریم کا پہلا باغ جو مہکا، اس میں جو پھول کھلے،
کسی پھول میں صداقت کی مہک ہے، کسی پھول میں عدل کی مہک ہے، کسی پھول میں شرم و حیا جود و سخا کی مہک ہے، کسی پھول میں زہد و تقویٰ کی مہک ہے، کسی پھول میں شجاعت کی مہک ہے، کسی پھول میں تدبر و حکمت کی مہک ہے۔ یہ صحابہ رسول جو ہیں یہ گلشن اسلام کے مہکتے پھول ہیں، آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں، رحمت للعالمین کے پیارے ہیں، اور ہم سب کے دلوں کے راج دلارے ہیں۔ جو محمد کے پیارے ہیں وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے مقتدا ہیں۔ قرآن کریم نے جو باغ مہکایا، قرآن کریم نے جو حدیقہ سجایا، اس حدیقہ کی بہاریں ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج ہم ایک حدیقہ میں بیٹھے بفضل اللہ تعالی، حدیقۃ القرآن۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ قرآنی باغ، قرآنی نرسری آف ہولی قرآن، نرسری آف ہولی قرآن، قرآن کریم کا گلشن اور حدیقہ۔ تو یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ بلند رکھے۔ ہمارے عزیز مولانا سمیع اللہ جان فاروقی صاحب، بہت پرانا تعلق ہے میرا پخا غلام سے بھی۔ ہم نے ہر موسم میں یہاں اپنا فرض ادا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بارش کی بوندوں میں بھی اور وہ دوسری بہرحال رونقوں میں بھی ہم نے ہر موسم میں یہاں اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اللہ سلامت رکھے یہاں کے بہادر، غیور اور روشن ضمیر فرزندان اسلام کو، کہ جن کی کوششوں سے یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ آسمان پر جب تک ستارے چمکتے رہیں، یہاں سے قرآن و سنت کی روشنیاں پھیلتی رہیں، اور آنے والی نسلوں کو محض اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ قرآنی انوار و تجلیات نصیب ہوتے رہیں۔ ابھی میرے چند عزیزوں نے مکتب دارالعلوم دیوبند سے متعلق جس خوبصورتی کے ساتھ منظوم تجزیہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اساتذہ کی محنت اور ان کے حسن تربیت کا شاہکار ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی متانت تھی، بہت سلیقہ تھا پڑھنے میں الحمدللہ، حالانکہ بچے ہیں یہ، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان میں بہت کم ہوں گے جن کی مادری زبان اردو ہوگی، ہند کو بولنے والے ہوں گے یا پشتو بولنے والے ہوں گے۔ ہند کو اور پشتو بولنے والے اتنی نفاست کے ساتھ اردو کا تلفظ جو ادا کر رہے تھے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، ورنہ عموماً اجنبیت ٹپکتی ہے انداز میں۔ لیکن میں اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان پر محنت کی، کہ ان کی محنت بحمدللہ قابل رشک ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ پذیرائی فرمائی اور مجھے عزت بخشی۔ آج میں تھکا ہوا پہنچا ہوں، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ صدر میں، یہ نوتیا کون سا چوک ہے؟ چلو جی، تعارف ہو گیا، تعارف ہمارے لیڈر نے تعارف کروا دیا۔ کیا زور سے کہو، عاشق ہے نا کبابوں کے، تو وہاں کل انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ آپ حضرات نے نہیں اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے ابھی تو، کیوں نہیں جناب، ابھی تو 10:30 ہیں، ابھی تو 10:30 ہیں۔ میں آج بڑا خوش نصیب ہوں، 10:30 بجے بات ختم ہو رہی ہے، تاریخ نہیں بدلی، اسی تاریخ میں بات مکمل ہو گئی۔ ورنہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، رات کے جب 12 بجنے کے قریب آتے ہیں تو اب مولانا سید عبد المجید ندیم آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، اور وہ اپنے ارشادات عالیہ سے آپ کو
نوازیں گے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے عزیز فاروقی صاحب کو کہ انہوں نے آج مجھے 9 بجے سے بھی پہلے بٹھا دیا. اللہ سلامت رکھے ان کو. ہونا ایسے چاہیے. آپ بھی کل کوشش کیجئے گا کہ بر وقت پہنچ جائیں اور ہم بر وقت بات شروع کریں. جن حضرات نے یہ نہیں لی اس کا مطالعہ کریں. اس میں 11 تقریریں ہیں میری پیغام حق و صداقت انڈیا میں جو ہوئی تھی. ایک اس میں خلافت راشدہ کے موضوع پر مانچسٹر میں ہم نے جو پہلی خلافت راشدہ کانفرنس رکھی تھی انگلینڈ میں، اس پہ چاروں ادوار دور خلافت راشدہ کے چاروں ادوار پر تجزیہ ہوا ہے. انشاءاللہ اس کا مطالعہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا. دلائل و براہین کا ذخیرہ ملے گا. اور یہ کچھ اچھا جی جزاک اللہ. چترال میں جو پہلی خلافت راشدہ کانفرنس ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے 18, 19, 20 اکتوبر کو اس کی مکمل یہ کیسٹ، اور تربت مکران میں جو ہوئی اس کی بھی مکمل کیسٹ آپ کو دستیاب ہو سکے گی. آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے اللہ کے حضور التجا کر دیں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ثبتنا على صراط المستقیم. اللهم زینا بزینۃ الاسلام واجعلنا ہداة مہتدین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے محترم بزرگ استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد ایوب جان بنوری جو دارالعلوم سرحد کے محتمم ہیں اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد کے امیر بھی ہیں، قافلہ اسلاف کے ہمارے بقیت السیف بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. مولانا بجلی گھر صاحب کو تکلیف ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. ابھی 2-4 روز پہلے تو ٹھیک تھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح پر دوسرے جن ہمارے بزرگوں کو ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی علالتوں کو دور فرمائے. وہ تمام بیمار کہ جو ہم نہیں جانتے اللہ کے علم میں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب غلاموں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے شفائے عاجلہ عطا فرمائے. بقا غلام کی سرزمین پر اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا ہمیشہ برستی رہے. یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہمیشہ بلند ہوتی رہیں. آپ تمام دوست دور دراز سے جو اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں سربلندی اور عزت نصیب فرمائے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت جس کا میں رضاکار ہوں، اس کے لیے آپ خلوص دل سے دعائیں جاری رکھیں کہ اس راستے پر جو حق و صداقت کا راستہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ہم نے جو زندگیاں وقف کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی مشن میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت کے مشن میں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس قافلے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پشاور کے دوستوں نے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کی سرپرستی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، اس میں مزید استحکام آئے، مزید قوت پیدا ہو. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نظم و ضبط کی قوت جب تک آپ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، یقین کر لیجئے اس وقت تک آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ایک ہو جائیے، نظم و ضبط کی قوت پیدا کیجیے، اپنے دوستوں سے محبت کیجیے اور دشمن کا تعین کر لیجیے. منزل تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو گوارا کیجیے، اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف کیجیے منزل تک پہنچنے کے لیے، اور اللہ کے لطف و کرم کے طلبگار رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے عزیز نوجوان سپاہ فاروق اعظم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت میں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. جمعیت علماء اسلام کو اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، جس کے ہم سب رضاکار ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے قائد ہیں، ہم سب کا سرمایہ فخر ہیں. آج ان کے مشن پر اور ان کے راستے پر ان کا فرزند چل رہا ہے. انشاءاللہ ہماری پوری قوت اور ہماری پوری صلاحیت اس راستے پر بھی کام آئے گی اور وقف رہے گی انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ رائبن کے اجتماع کو بھی اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائے۔ آج سے شروع ہے، کل سے باضابطہ طور پر تو آج سے شروع ہے، انشاءاللہ اتوار تک وہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی نصیب فرمائے اور یہ فضائیں پوری کائنات میں پھیلیں۔ تسلیس، یہودیت اور دوسرے اسلام دشمن فتنوں کے مقابلے میں یہ آواز بڑی ہی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آواز کو اور استحکام اور قوت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔